بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ ناظرین، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کن حالات میں ان کی پرورش ہوئی، پیدائش ہوئی اور کس طرح انہوں نے لمبے عرصے کی غلامی کے بعد اچھی قدر و منزلت پائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، اپنے بندوں کو کبھی ناراض نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تقریباً 1160 سال پہلے ودان شہر بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر تھا، جہاں یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی راحیل اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے، تو وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام لوگوں کی تبلیغ کرتے اور سمجھاتے کہ اپنے ہی بنے بنائے خدا کی عبادت مت کرو، ان سے نہ تمہیں کوئی فائدہ ہے اور نہ ان کو۔ وہ سب کو دین کا پیغام سناتے اور دین کی طرف دعوت دیتے۔ جب وہاں کے غیر مذہب لوگوں کی قربانی دینے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں روکنا چاہا، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی گرفتار کر لیا، لیکن وہاں کے حاکم اور یعقوب علیہ السلام کے ماموں کے کہنے پر یعقوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، اور یعقوب علیہ السلام نے 500 دینار دے کر اس انسان کو بھی بچا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی ماں بننے والی تھی اور ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے بیٹے تھے، اور ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین بھی تھا۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین کو باقی بچوں سے زیادہ چاہتے تھے، ایسا ان کے باقی 10 بیٹوں کو لگتا تھا، اور وہ اس وجہ سے کافی ناراض بھی رہتے تھے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 تارے جو کہ ان کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ چھوٹے یوسف کو اس خواب سے حیرت ہوئی اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ تاروں نے انہیں کیوں سلام کیا، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو جاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، تم اس طرح حیران و پریشان کیوں ہو؟ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا، سورج، چاند کو دیکھا، اور دیکھا کہ وہ مجھے سلام پیش کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، اس لیے وہ خواب کی تعبیر سمجھ گئے اور وہ بہت خوش تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعائیں دی ہیں یوسف، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے آنے والے کل کو پڑھنے سے نوازا جائے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر ان کے باقی بیٹوں کو یوسف کے خواب میں بارے میں پتہ چلا تو وہ خوش نہیں ہوں گے، اس لیے یوسف علیہ السلام سے کہا
اے میرے بچے، اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں مت بتانا، نہیں تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن یوسف علیہ السلام انجانے میں ہی صحیح اپنے بھائیوں کو خواب کے بارے میں بتا دیا۔ جب بھائیوں نے سنا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے ابو ہم سے زیادہ یوسف کو کیوں چاہتے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ شاید وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، اسی لیے وہ ابو جان کا لاڈلا ہے۔ تو تیسرا بولا کہ کیوں نہ ہم یوسف کو قتل کر دیں اور ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا لیں۔ تو دوسرے نے پوچھا کہ ہم اسے ماریں گے کیسے؟ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اسے یہاں سے دور لے جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہاں سڑک سے دور ایک کنواں ہے، ہم اسے اس میں پھینک دیں گے، اسے مسافر اٹھا کر لے جائیں گے اور اپنا غلام بنائیں گے۔ اس طرح وہ ابا کی آنکھوں سے دور ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ پھر سب بھائی مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا یوسف کو وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی بہت فکر تھی، اس لیے وہ یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے پہلے تو انکار کیا، پھر جب سب بھائیوں نے مل کر زور دیا کہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب تم کھیل رہے ہوگے تو اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا جب ہم اس کے ساتھ ہی ہیں تو بھیڑیا اسے کیسے کھا سکتا ہے؟ ان سب کی باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل گئے اور وہ یہ سوچ کر بہت خوش تھے کہ آخر کار وہ اس سے پیچھا چھڑانے والے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھہرو، تم اسے قتل مت کرو، نہ ہم اسے پاس کے کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام چونکہ بچے تھے اس لیے وہ چیختے چلاتے رہے کہ مت کرو ایسا، مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، تم میرے بھائی ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ایسا آخر کیا قصور ہے میرا؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، صرف اتنا کہ بابا تم کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہم سے برداشت نہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے تو سارے بھائیوں نے مل کر اسے پکڑ لیا تاکہ وہ ہل نہ سکے اور کنویں میں پھینکنے وقت اس کی قمیض اتار لی تاکہ وہ اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو نشانی کے طور پر دکھا سکیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایسا انہوں نے طے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بہت منتیں کی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، باہر نکالیں۔ ان میں سے ایک بھائی جو تھوڑا رحم دل تھا اس نے پلٹ کر کہا کہ یوسف فکر مت کرو، میں تم سے ملنے آؤں گا، اور چلا گیا۔ کنویں میں یوسف علیہ السلام بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ تب اللہ نے اپنے ایک فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ اے یوسف اداس مت ہو، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اس اندھیرے کے بعد روشنی پاؤ گے، تمہارے بھائی تمہارے سامنے ہوں گے اور تم انہیں یاد دلاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔
یوسف علیہ السلام وہیں پتھروں پر بیٹھ گئے۔ اب وہاں بھائیوں نے طے کیا کہ ابا جان پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تاکہ یعقوب علیہ السلام کو یقین دلا سکیں، اور وہ سب اسی طے پائے مشورے کے ساتھ گھر کو لوٹ آئے۔ افسردہ چہروں کے ساتھ جب وہ گھر کو آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش اڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ کر کھیلنے لگ گئے۔ کھیلتے کھیلتے ہم تھوڑا دور آ گئے اور جب واپس آ کر دیکھا تو کپڑے اور سامان تو تھا لیکن یوسف نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر رونے لگے اور اس کا خون سے بھرا ہوا کرتا دکھایا۔ کرتے کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے چوما اور رونے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کرتا لے کر اندر چلے گئے اور کچھ دیر بعد باہر آئے اور پھر سے اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے کہ کیا واقعی اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے کہ یہ کرتا میرے یوسف نے پہنا تھا جب اسے بھیڑیے نے کھایا تو وہ کتنا رحم دل بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو چیر پھاڑ دیا لیکن اس کا کرتا ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ سن کر سب بھائی روتے روتے چپ ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، یوسف پر کسی بہت بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا، اس بات کا گواہ یہ کرتا ہے۔ وہ سب بھائیوں سے سوال کرنے لگے، یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہے تو یہ کرتا صحیح سالم کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ یعقوب علیہ السلام پوچھنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مجھے بتاؤ، مجھے پتہ ہے کہ یہ تم لوگوں کی سازش ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام کنویں میں اکیلے ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں ایک فرشتے نے آ کر ان سے بات کی اور انہیں تسلی دی کہ خدا نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور یوسف علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے۔ دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، تو وہ سوچتے کہ پتہ نہیں میرے یوسف پر کیا مصیبت ڈھائی ہے، اور ساری رات یوسف کے کرتے کو سینے سے لگا کر روتے رہے۔ تمام بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں بابا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، میں جا رہا ہوں تاکہ یوسف کو نکال کر بابا کے پاس لے آؤں۔ تو دوسروں نے اسے روکتے ہوئے بولا کہ کیا یوسف کا واپس لوٹنا مطلب بابا کی بددعا یعنی رسوائی، بے عزتی ہے، اور ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ قبیلے کے کچھ لوگ وہاں آ گئے اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگے کہ یوسف کو ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ تو وہ سب چلے جاتے ہیں، وہ ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں لیکن یوسف کہیں نہیں ملتا۔ وہ سب چلتے چلتے اسی کنویں کے پاس آ جاتے ہیں لیکن اسے نہیں پتہ چلتا کہ یوسف اسی کنویں میں ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے بھائی بہت خوش ہوتے ہیں کہ یوسف انہیں نہیں ملا۔ یوسف بہت ڈر رہا تھا کہ فرشتے اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم ایک دن اس کنویں سے نکال لیے جاؤ گے، اور وہ اسے منع کرتا ہے کہ تم یہاں سے باہر نکلنے کے بعد اپنی پہچان چھپا کر رکھو گے، کسی سے نہیں کہو گے کہ تم کون ہو۔ اتنا کہہ کر وہ اسے سونے کے لیے کہتا ہے تو یوسف علیہ السلام گہری نیند میں سو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اس کا بھائی آتا ہے یوسف علیہ السلام کا حال چال جاننے، تو یوسف علیہ السلام سو رہے ہوتے ہیں اور باقی سب لوگ تھک ہار کر واپس آ جاتے ہیں۔ آخر کار صبح سے رات ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کا چھوٹا بیٹا تنہا ہیں۔ وہاں دوسری طرف ایک کارواں گزر رہا ہوتا ہے جو مصر جا رہا ہے کہ اچانک جانوروں کو پیاس لگتی ہے
اور وہ اسی کنویں کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں یوسف علیہ السلام ہیں، اور کنویں کے پاس ان کے بھائی بھی موجود ہیں جو کہ یوسف سے اس کا حال دریافت کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں دور سے اچانک ایک کارواں آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب چھپ جاتے ہیں اور جانوروں کو بھی چھپا لیتے ہیں، اور چھپ کر دیکھتے ہیں کہ کارواں والے کہتے ہیں کہ کنویں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہاں کا پانی کھارا ہے۔ ایسا کہہ کر وہ جانے لگتے ہیں کہ اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور جانور اپنے آپ ہی کنویں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں یوسف علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کب وہ اس کنویں سے باہر آئیں گے۔ کارواں کے لوگ بہت پیاسے ہوتے ہیں اور جانور بھی بے حال ہو چکے تھے۔ کارواں والے سمجھ نہیں پاتے آخر جانوروں کو کیا ہوا ہے۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کنویں سے پانی لیا جائے، لیکن ان میں سے ایک کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، پانی کھارا ہے۔ لیکن کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ آخر کار کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پانی میٹھا ہے، اور وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ اس کا پانی میٹھا کیسے ہے۔ لیکن وہ سب لوگ اور کارواں والے بہت پیاسے ہوتے ہیں، اس لیے بھر پیٹ پانی پیتے ہیں اور پھر سے اپنا ڈول پھینکتے ہیں کہ پانی اور لے لیں۔ تبھی یوسف علیہ السلام کو اللہ کا پیغام ملتا ہے کہ کنویں سے باہر آ جاؤ اس ڈول میں بیٹھ کر، اور باہر جا کر کسی سے کچھ مت کہنا، اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ تم کنویں کے بیٹے ہو۔ یوسف ڈول میں بیٹھ جاتے ہیں اور کنویں سے نجات پا لیتے ہیں۔ وہ لوگ حیران تھے کہ یہ بچہ کہاں سے اور اس کنویں میں کیسے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔